بسم اللہ الرحمن الرحیم انا واخواتها لئن ان لیت لکن لعل کأن عکس ما لکان من عمل. نواسخ میں سے چوتھے نمبر پر حروف مشبہۃ بالفعل ہے. ان اور اس کے اخوات، اس کے نظیر وہ کون کون سے اور کیا عمل کرتے ہیں یہ حروف مشبہۃ بالفعل؟ لئن، ان، لیت، لیکن، لعل، کأن، ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، لیت کے لیے، لیکن، لعل، کأن کے لیے. عکس ما، اس کا عکس ہے جو کان کے لیے ثابت تھا. جو عمل کان کے لیے ثابت ہے اسی کا عکس ان حروف کے لیے ہے. کان کے لیے عمل کیا تھا؟ اسم کو رفع، خبر کو نصب. اس کا عکس ان حروف کے لیے ہے. اسم کو نصب، خبر کو رفع. کَإِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ، جیسے ان زیدن عالم، ان زید کو نصب دیا، عالم کو خبر کیا رفع دیا. بِأَنِّي كُفٌّ، ان نے یا کو نصب دیا، کفون کو رفع دیا. وَلَكِنَّ ابْنَهُ ذُو ذِغْنٍ، لیکن نے ابنہ کو نصب دے دیا، ذو ذغن، ذو کو رفع دے دیا. بتحقیق زید عالم ہے اور میں کفو ہوں، اس کا مثل ہوں، اس کا ہم پلہ ہوں. اور اس کا بیٹا حسد والا ہے، حسد کرتا ہے. ذو ذغن یعنی صاحب حاسد ہے، حسد رکھنے والا ہے. ورائض الترتیب الا فی الذی کلیت فیہا او ہنا غیر البذی. اب یہ حروف ہے مشبہۃ بالفعل کے اندر ترتیب کا رعایت کرنا ضروری ہے. اسم پہلے آئے گا، خبر اس کے بعد آئے گی. خبر کو اسم سے مؤخر کرنا ضروری ہے. خبر اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، یہ خبر اسم پر مقدم نہیں ہوگی اگر خبر ظرف اور جار مجرور نہیں ہے. خبر ظرف جار مجرور نہیں ہے تو مؤخر کرنا واجب ہے، مقدم نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک. اما اگر خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو اس وقت یہ خبر مقدم کرنا جائز ہے. ظرف و جار مجرور خبر مقدم کرنا اسم پر جائز ہے، ایک صورت کے علاوہ. کس صورت میں؟ اگر یہ خبر ظرف جار مجرور لام تاکید اس کے اوپر داخل ہو، لام ابتدا داخل ہو تو اس کو مقدم نہیں کر سکتے ہیں، منع ہے مقدم کرنا ہو. اگر لام ابتدا داخل نہ ہو اس کے اوپر تو مقدم کرنا خبر کو اسم پر جائز ہے، جائز ہے. یہی کہتا دیکھیں ورائی، رعایت کرو اس ترتیب کا. ترتیب کیا ہے؟ اسم مقدم، خبر مؤخر. الا فی الذی، مگر ان جیسی مثالوں کے اندر رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کن جیسی مثالوں کے اندر؟ فی الذی کلیت فیہا، لیت فیہا جیسی مثالوں میں، ہونا غیر البذی جیسے مثالوں میں. خبر اگر ظرف یا جار مجرور ہے اور اس کے اوپر لام ابتدا داخل نہیں ہے تو اس کو مقدم آپ کر سکتے ہیں. جیسے لیت فیہا، لیت کے لیے فیہا خبر مقدم ہے، ہونا خبر مقدم ہے تو فیہا کے اوپر غیر البذی اسم مؤخر ہے. خبر یہاں پر
مقدم ہو سکتی ہے کہ ظرف یا جار مجرور ہو خبر اور اس کے اوپر لام ابتدا نہ ہو تو مقدم ہو سکتی ہے. مسئلہ ختم. وحمزہ ان افتح لسد مصدر مسدها وفي سوا ذاك كثير. اچھا یہ آنا اور انا کہاں کس طرح پڑھیں گے؟ ایک ہی چیز آنا اور انا. بعض موارد میں اسی کو انا پڑھتے ہیں، بعض موارد میں انا پڑھتے ہیں. کہتا ہے جہاں تاویل مصدر کرنا صحیح ہو، یہاں پر مصدر کو ان کی جگہ پر کیا ہے حلول کرنا مصدر کا صحیح ہو تو وہاں انا پڑھتے ہیں فتحے کے ساتھ. جہاں تاویل مصدر کرنا صحیح نہیں ہے، مصدر ان کی جگہ پر رکھنا صحیح نہ ہو، وہاں پر کسرہ انا پڑھتے ہیں. جہاں دونوں صحیح ہو، یہاں پر کیا ہے دونوں صحیح ہو، تاویل مصدر کرنا بھی صحیح ہے نہ کرنا بھی صحیح ہے تو وہاں پر دونوں جائز ہو جائے گا انا اور انا. یہی کہتا ہے وَحَمْزَ إِنْ افتح، حمزہ ان کو فتح دے دو لسد مصدر مسدها، کیونکہ مصدر اس کی جگہ پہ حلول کرتا ہے تو وہاں پر فتح دو. وفی سوا ذاک، اس کے علاوہ بقیہ موارد میں جہاں پر مصدر اس کی جگہ پر حلول نہیں کر سکتا وہاں پر اکسر کسرہ دے دو. اچھا اب کہاں کہاں پر کسرہ دیا جا سکتا ہے؟ کسرہ کہاں دیتے ہیں؟ فَكْسِرْ فِي الْإِبْتِدَاءِ، ابتداء کلام میں اگر آ گیا ابتداء کلام میں، اب کلام کا ابتدا ہو رہا ہے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا کسرہ دیگی ان پڑھ دیں گے. فَكْسِرْ فِي الْإِبْتِدَاءِ وَفِي بَدْءِ صِلَةٍ، اور اگر صلے کے ابتدا میں اگر آ گیا انا وہاں پر بھی کسرہ دیں گے. موصول کے لیے صلے کی ضرورت ہے، صلے کے اول میں انا آ جائے تو اس ان کو کسرہ دینا واجب ہے. فَكْسِرْ فِي الْإِبْتِدَاءِ وَفِي بَدْءِ صِلَةٍ وَحَيْثُ إِنَّ الْيَمِينَ الْمُكْمِلَةَ، اور جہاں پر انا قسم کو مکمل کرنے کے لیے آ جائے وہاں پر بھی کسرہ دیں گے. قسم کو مکمل یعنی کیا؟ جواب قسم آ جائے، انا جواب قسم واقع ہو تو اس صورت میں بھی انا پڑھتے ہیں. تین مورد ہو گئے یہاں تک. او حکیت بالقول، یا انا کو قول کے ذریعے حکایت کیا گیا ہو، انا کو قول کے ذریعے حکایت کیا گیا ہو تو اس صورت میں بھی کیا کرتے ہیں انا پڑھتے ہیں. ٹھیک، حکایت کی گئی ہو قول کے ذریعے. او حالت محل حال، یا ان حال کی جگہ پہ حلول کر لیں، حال واقع ہو کسی ذوالحال کے لیے تو وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں انا پڑھتے ہیں. کذرتہ وانی ذو عمل، ذرتہ فعل فاعل مفعول ہے، واو حالیہ ہے انی. اچھا یا اس میں ان کے لیے ذو عمل مضاف مضاف الیہ خبر، یہ جملہ ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ محلن منصوب حال ہے. ذرتہ کے تو سے حال واقع ہو گیا، یہاں حال واقع ہو جائے گا اتنا کسرہ دے دیں گے یہاں. وَكَسَرُوا مِن بَعْدَ فِعْلٍ عُلِّقَا بِاللَّامِ، اسی طرح کسرہ دیا ہے نحویین نے اس فعل کے بعد جس فعل کو لام کے ذریعے تعلیق کیا گیا ہو. اگر کسی فعل کو لام ابتدا کے ذریعے تعلیق کیا جائے اس کے بعد اگر انا ہو تو کیا پڑھتے ہیں انا نہیں انا پڑھیں گے. وہ کسرہ دیا انا کو فعل اس فعل کے بعد جس کو تعلیق کیا ہو لام ابتدا کے ذریعے. فَعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَىٰ، إِنَّهُ
لذو تقا. دیکھیں یہاں پر کیا ہوا, یہ اعلم کو ہم نے تعلیق کیا لذو لام ابتدا کے ذریعے, اس وجہ سے اس کو کیا کریں گے, انہ پڑھ لیں گے. ہاں انہ لذو تقا. اچھا یہ وہ موارد جہاں پر انہ پڑھتے تھے. بعد اذا فجاءت او قسم لا لام بعدہ بوجہین نمی. اگر انہ اذا فجائیہ کے بعد ہو یا قسم کے بعد ہو, ایسا قسم جس کے بعد لام نہ ہو, اس قسم کے بعد اگر ان آ جائے تو وہاں پر دو طریقوں سے کیا ہے پڑھا گیا ہے. ہاں دو طریقوں سے روایت کی گئی ہے. النبی النبی پڑھا گیا ہے, دو طریقوں کی طرف نسبت دی گئی ہے. نمی علما یہ بھی ہو سکتا ہے, دو طریقوں سے کیا جانا گیا ہے. اچھا معتل فالجزاء وضا يترد في نحو خير القول انی احمد. اسی طرح اگر یہ ان فاء جزائیہ کے بعد آ جائے وہاں پر بھی دو طریقوں سے پڑھتے ہیں, النبی النبی. وضا يترد اور اسی طرح ان اور ان دونوں پڑھنا قیاسی ہے, کثرت سے پڑھتے ہیں. فی نحو خیر القول انی احمد, خیر القول انی احمد جیسے مثالوں کے اندر بھی دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. انی بھی صحیح ہے, انی بھی صحیح ہے. جہاں پر قول مبتدا ہو اس کے کیا ہے خبر بھی قول واقع ہوں, دونوں قول کا فاعل ایک ہو تو وہاں پر بھی ان اور ان دونوں جائز ہیں. پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتے ہیں. ہاں الرابع من النواسخ ان واخواتها وهي الحروف المشبهة بالفعل. یہ وہی حروف ہے جو شباہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ, جن کی شباہت دی گئی فعل کے ساتھ. ارے کس چیز میں شباہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ, کس چیز میں؟ فی کونہا رافعۃ و ناصبہ, رفع اور نصب دینے میں. جس طرح فعل رفع نصب دیتا ہے یہ بھی رفع نصب دیتے ہیں. وفی اختصاصها بالاسماء, جس طرح بعض افعال اسماء کے ساتھ خاص ہے, جیسے افعال مقاربہ ہے, افعال ناقصہ ہے, مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں, یہ بھی ان کی طرح مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. اچھا اسماء کے ساتھ خاص. وفی دخولها علی المبتدا والخبر, وفی بنائها علی الفتح, مبنی پر فتحہ ہونے میں. وفی کونہا ثلاثیۃ و رباعیۃ و خماسیہ, 3 حرفی 4 حرفی 5 حرفی ہونے میں فعل کے ساتھ شباہت ہے. کتنی چیزوں میں شباہت ہو گئی ان کے فعل کے ساتھ؟ عمل میں 1, اسم کے ساتھ خاص ہونے میں 2, مبتدا خبر پر داخل ہونے میں 3, مبنی پر فتح ہونے میں 4, ثلاثی اور رباعی خماسی ہونے میں 5. یہ 5 خصوصیات میں یہ حروف فعل کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. اچھا ان وان اذا كانتا للتوکید والتحقیق, ان اور ان, کون سا ان اور ان؟ وہ ان اور ان جو تاکید کے لیے اور تحقیق کے معنی میں استعمال ہو. کسی دوسرے اگر معنی میں استعمال ہو تو اس وقت اس کے لیے یہ عمل نہیں ہے. کب یہ جو بتا دیا اسم کو نصب اور خبر کو رفع, اچھا یہ عمل ان کے لیے ہے جب یہ تاکید و تحقیق کے معنی میں استعمال ہو, کسی دوسرے معنی میں استعمال نہ ہو. لَإِنَّ وَأَنَّ, ان اور ان کے لیے جب یہ تاکید کے معنی میں یا تحقیق کے معنی میں استعمال ہو. ایک ولیتا, کون سا لیتا؟ جو تمنی کے معنی میں استعمال ہو, دوسرے کسی معنی میں استعمال نہ ہو.
ولیکن استدراک کے لیے استعمال ہو، لعل امید و ترجیح کے معنی میں استعمال ہو، کأن تشبیہ کے لیے ہو تو اس وقت عکس ما ثبت لکان من العمل، عکس اس کے جو ثابت ہے کانا کے لیے عمل میں سے جو کانا کے لیے ثابت ہے اسی کا عکس ان حروف کے لیے ہے، لیکن ان حروف کے اندر بھی اچھا یہ جو معانی بتا دیا ان معنوں کے اندر استعمال ہو، دوسرے کسی معنی میں استعمال نہ ہو۔ ان گاہی کیا ہے، اچھا اسی ان کے لیے نام بن جاتا ہے، یہ عمل نہیں کرے گا، جیسے خود ان اور ان یہ عمل یہ کیونکہ اس کے لیے نام بن گئے ہیں۔ یہ گاہی فعل بھی استعمال ہوتے ہیں، جب فعل استعمال ہوں گے تو یہ عمل نہیں کریں گے، ہاں اسی وجہ سے کہتا ثبت لکان من عمل، جب یہ ممکن معنوں کے اندر استعمال ہو، اے نصب الاسم خبر، کانا کے لیے جو عمل تھا اس کا عکس ہو جائے گا نصب الاسم رفع الخبر۔ کإن زیدا عالم بأنی کفؤ بالکفو، ان زیدا عالم بأنی کفؤ ولكن ابنه ذو ذغن، لیکن کیا ہے، ابنہ اس کے لیے اسم ہے، ذو ذغن خبر ہے، اے حقد، ذغن بنا حقد، حقد بنا حسد کو کہتے ہیں، ہاں حقدن حسد کو کہتے ہیں۔ وراعی وجوباً ذا ترتیبہ، رعایت کرو واجبی طور پر اس ترتیب کا، کس ترتیب کا، وہ تقدیم الاسم علی الخبر، اسم خبر پر مقدم ہونا چاہیے۔ وراعی وجوباً رعایت کر لو، یہ رائے فعل امر کا صیغہ ہے، اس ترتیب کا، کس ترتیب کا، یعنی اسم خبر پر مقدم ہو، خبر اسم سے مؤخر ہو، لأنها غیر متصرفہ، کیوں، یہ حروف اس وقت عمل کرتے ہیں جب ترتیب باقی ہو، خبر مؤخر ہو، اسم مقدم ہو، کیونکہ یہ غیر متصرف ہے، یہ حروف ان سے مختلف صیغے نہیں بنتے ہیں تو عمل میں کمزور ہے، جب عمل میں کمزور ہے تو ترتیب بھی ضروری ہے عمل کرنے کے لیے، اگر ترتیب نہ ہو تو ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ضروری ہے کہ کیا ہونا چاہیے، ترتیب باقی ہو، اسم مقدم خبر مؤخر ہو، الا فی الخبر الذی، مگر اس خبر میں ترتیب ضروری نہیں ہے جو ظرف ہے یا مجرور ہے، وہ خبر جو ظرف اور مجرور ہیں ادھر ضروری نہیں ہے ترتیب، وہ خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر لام ابتدا نہ ہو تو فیجوز لک ان تقدمہ، بجائے سے آپ کے لیے اس خبر ظرف و جار مجرور کو مقدم کرنا، کلیت فیہا مستحین، اچھا مستحین حیا کرنے والا کوئی نہیں ہے وہاں پر، او لعل ہنا غیر البذی، امید ہے کہ یہاں پر اچھا غیر بذی موجود ہو، بذی اس شخص کو کہتے ہیں جو گالی دیتا ہے، ناریبا الفاظ منہ سے ادا کرتا ہے، بد زبان شخص کو کیا کہتے ہیں، بذی، غیر بذی یہاں پر ہو۔ اب یہ دیکھیں لعل کے لیے ہونا خبر مقدم ہے، غیر البذی اسم مؤخر ہے، یہاں خبر مقدم ہو گئی ہے کیونکہ خبر کیا ہے، ظرف ہے، ہونا خبر ظرف ہے۔ اچھا فی ہا میں خبر جارے مجرور ہے، ای الذی بذیا، یعنی وہ جو بذیا ہے، بذیا بے معنی فحشہ، فحشہ یعنی بد زبان والا، فحش دینے والا، وقت یجب تقدیمہ فی گاہی تو خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہے، گاہی خبر اسم پر مقدم کرنا واجب ہے، کہاں، اچھا اگر
اسم سے کوئی ضمیر خبر کی طرف لوٹتی ہو. اسم اضافہ ہو کیسے ضمیر کی طرف وہ ضمیر لوٹتی ہو کیا خبر کی طرف. تو یہاں پر واجب ہے کہ خبر کو اسم پر مقدم کرنا. اچھا وقد یجب تقدیم فی نحو ان فی الدار صاحبہا. فی الدار صاحبہا گھر میں گھر کا مالک ہے, گھر کا صاحب ہے, مالک ہے. اب یہ ہا کس کی طرف لوٹتی ہے فی الدار. فی الدار خبر ہے, ایک دار کی طرف ہا لوٹتی ہے, لہذا یہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. وگرنہ اگر خبر کو مؤخر کر لے اسم مقدم کرے تو لازم آ جائے گا کہ ضمیر لفظاً و رتبتاً مؤخر کی طرف پلٹنا. لفظاً و رتبتاً مؤخر کی طرف پلٹا دینا ضمیر صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کیا کریں گے خبر کو اسم پر مقدم کر لیں گے. اچھا یہ ایک مسئلہ ختم. وحمز ان افتح وجوبا لسد مصدر مصدها. حمزہ ابن کو فتح دے دو واجبی طور پر, کیونکہ اس کی جگہ پر مصدر حلول کرتا ہے. جہاں پر بھی مصدر حلول کرے مصدر اس کی جگہ پر واقع ہوں اس وقت کیا ہے کیا کرتے ہیں انا پڑھتے ہیں, انا نہیں پڑھتے ہیں. اچھا کہاں کہاں پر مصدر اس کی جگہ پر حلول کرتا ہے؟ جہاں پر بھی حلول کرے. اچھا وہ کہاں تقریباً 7-8 موارد ہے جہاں پر اچھا مصدر اس کی جگہ پر حلول کرتا ہے, مصدر اس کی جگہ پر واقع ہو سکتا ہے, لہذا وہاں ان پڑھ لیں گے. بِأَن تَقَعَ فَاعِلًا اگر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر کیا بنے فاعل بنے, کیونکہ فاعل مفرد ہوتا ہے. ان پڑھ لیں گے تاکہ ان کے مفرد بن کر فاعل بن جائے. او نائباً عنہ یا نائب فاعل ہوں. یہ نائب فاعل یعنی قول کے لیے نائب فاعل نہ ہو, غیر قول کے لیے نائب فاعل ہو. اگر قول کے لیے نائب فاعل ہو تو اس وقت کیا ہے اچھا کیا ان پڑھ لیتے ہیں. او مفعولا غیر محکیۃ یا مفعول ہو لیکن محکی نہ ہو. او مفعولا یا کیا ہے یہ ان مفعول واقع ہو لیکن ایسا مفعول کی کیا ہے قول کے ذریعے اس کی حکایت نہیں کیا گیا ہو, قول کے لیے مفعول نہیں ہے تو اس کیا ہے مفعول واقع ہونے کی صورت میں بھی کیا کرتے ہیں ان پڑھ لیں گے. او مفعولا غیر محکیۃ ٹھیک. او مبتدعا یا مبتدا واقع ہو. او خبرا یا خبر واقع ہو. ان اسم معنی خبر واقع ہو اس میں معنی کے لیے, یعنی ان خبر واقع ہو اس میں معنی کے لیے, اس میں ذات کے لیے نہیں. اگر اس میں ذات کے لیے خبر واقع ہوں تو ان پڑھنا واجب ہے. اس میں معنی کے لیے خبر واقع ہو تو ان پڑھتے ہیں. مصدر مبتدا ہے اس کے لیے خبر واقع ہو تو ان پڑھیں گے. اس میں ذات مبتدا اس کے لیے خبر واقع ہو تو ان پڑھتے ہیں. او خبر عن اسم معنی غیر قولا یا خبر واقع اسم معنی کے لیکن وہ اسم معنی قول کے لو دوسرا کوئی اسم معنی مبتدا واقع ہو. اما قول اگر مبتدا ہو اس کے لیے خبر ہو تو ہاں جائز الوجہین ہے. ہاں او مجرورتن یا مجرور واقع ہو. انا کسی حرف جر کے لیے مجرور واقع ہو یا کسی مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو تو کیا کریں گے او تابعۃ لشیء من ذلک یا ان مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے تابع ہوں تو ان موارد میں کیا کرنا ہوگا فتح. ان کتنے موارد ہے فاعل نائب فاعل مفعول مبتدا خبر اچھا مجرور او تابعۃ لشیء من ذلک. کتنے ہوئے کم از کم شمار تو کرو نیچے. وفی سوا ذاک اب
ان موارد کے علاوہ اکثر وجوباً کیا کرنا ہوگا؟ کسرہ دے دو اس کو، ان نہ پڑھ لو. اچھا وفی سوا ذاک، اس کے غیر میں کسرہ دو. جہاں پر تاویل مصدر نہیں ہو سکتا، جہاں تاویل مصدر ہوتا ہے وہاں انا، جہاں نہیں ہوتا وہاں وجوب. وقد افصح عن ذلك سوا بقوله. دیکھیں اب کہا کہ فی سوا ذاک، ان کے علاوہ کسرہ دو. ان کے علاوہ کیا ہے تو کسرہ دینا ہوگا. کہتا ہے کہ وقد افصح، مصنف نے بیان کیا. افصح یعنی بیان کیا، ظاہر کیا، واضح کیا. ٹھیک، بینا، افصح یعنی بینا، بیان کیا. ان ذالک سوا، سوا سے بیان کیا. کس کے ذریعے بیان کیا؟ بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے. اب من ذالک، من فی سوا ذاکا کیا بیان کہاں کہاں پر اس کا غیر کسرہ دینا ہوگا؟ بقولہ فکسر، یعنی اس فی سوا ذاکا کی تفسیر فکسر فی ابتدا اس کے ذریعے کرتا ہے. ہاں بیان کیا مصنف نے ذالک سوا سے اپنے اس قول کے ذریعے فکسر کے ذریعے. اب کہاں کہاں کسرہ دینا ہوگا؟ فکسر ان اذا وقعت فی الابتداء، بس کسرہ دو ان کو جب یہ ابتداء کلام میں آ جائے، کلام کی ابتدا اسی سے ہو. اچھا وہاں پر کیا کریں گے؟ مبتدا کی بات نہیں ہے. ہاں مبتدا ہو تو ان پڑھتے تھے. ابتدا، کلام کی ابتدا یہیں سے شروع ہے. اچھا تو کیا کریں گے؟ کسرہ دیا جائے گا. کَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اِنَّا انزلنا، ابتدا کلام میں آ گیا، اِنَّا پڑھ لیا ہم نے. نائسم ہے، انزلناہ جملہ اس کے لیے خبر ہے. اجلس حیث ان زیدن جالس، بیٹھو جہاں پر زید بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھیے حیث بھی کیا ہے؟ جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے. تو گویا کہ حیث کے بعد والا ایک مکمل جملہ ہے، ابتدا ہے. اسی وجہ سے یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ ان پڑھ لیں گے. جئتک اذ ان زیدن امیر، اذ بھی کیا ہے؟ جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے. جملے یہ اچھا اسمیہ کی طرف اس کے بعد والا جملہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے کیا کریں گے؟ یہاں پر ان پڑھ لیں گے. یہ اذ مفعول فی ہے جئتک کے لیے. اچھا ان زیدن امیرون جملہ مضاف الیہ اذ، ہاں لہذا ان پڑھیں گے کیونکہ اذ جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا وَقَعَتْ فِي بَدْءِ صِلَةٍ، اور کہاں پر کسرہ دیں گے؟ جب صلے کے اول میں واقع ہو. فی بدء صلہ یعنی ای اول صلے میں اگر ان واقع ہو تو اس کو کسرہ دیتے ہیں. نحو ما ان مفاتحہ، ما موصولہ، ان ما کے لیے صلہ ہے، مفاتحہ اس کے لیے اسم خبر بعد والے آیت میں ہے، مل کر ما کے لیے صلہ ہے. یہاں کیا پڑھ لیں گے؟ ان غلط ہے. فَإِن لَمْ تَقَعْ فِي الْأَوَّلِ لَمْ تُكْسَرْ، اما اگر ان تو صلہ واقع ہوا لیکن ابتداء صلے میں نہیں آیا، بدء صلے میں ان نہیں آیا، وسط صلے میں واقع ہو تو اس صورت میں کسرہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ کیا کریں گے؟ فتحہ دے دیں گے. ابتداء صلے میں آنے کی صورت میں کیا ہو جاتا؟ ان پڑھتے ہیں. وسط صلے میں واقع ہونے کی صورت میں ان پڑھا جاتا ہے. اچھا نحو جاءنی الذی فی ظنی انہ فاضل، دیکھیں یہاں پر جاء فعل و مفعول ہے، الذی موصول اور فاعل جاءنی ہے. فی ظنی خبر مقدم ہے، فی ظنی فی جر، ظن مجرور، ظن اضافہ یا مضاف الیہ، مضاف الیہ جاء مجرور متعلق سے مل کر خبر مقدم، انہ فاضل تاویل مصدر ہو کر مبتدا مؤخر. یہ جملہ صلہ الذی، الذی فاعل ہے
جاءنی. یہاں پر دیکھیے یہ سلے میں تو واقع ہوا، منتہا اول سلے میں نہیں ہے، وسط سلے میں واقع ہو گیا، اسی وجہ سے ان پڑی گئی، یہاں پر ان نہیں پڑی گئی. وحیث وقعت ان لیکمین مکملہ، جہاں واقع ہو ان یمین کے لیے مکمل کرنے والا. وحیث ان وقعت ان وحیث وقعت ان لیمین مکملۃ، ان واقع ہو کیا؟ قسم کو. ان اگر جواب قسم واقع ہو تو کیا پڑھیں گے؟ ان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ. واو قسم، کتاب المبین مجرور ہے، واو نے اس کو جر دے دیا، قسم ہے یہ. کتاب مبین کی قسم ہم نے تمہیں نازل کیا ہے. انا انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. تو یہ ان جواب قسم واقع ہو گیا، ان پڑھنا واجب ہے یہاں پر، کیونکہ جواب قسم جملہ ہوتا مفرد واقع نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان پڑھیں گے جملہ بن جائے. او حکیت ہی وما بعدها بالقول، یا حکایت کی گئی ہو ان اور ما بعد ان کو قول کے ذریعے. ان اور ما بعد ان کو قول کے ذریعے. حکایت یعنی کیا؟ حکایت کسے کہتے ہیں؟ پہلے کسی نے یہ جملہ بولا ہے، پہلے کسی نے جملہ بولا ہے کہ ان زیدان عالم. اب اس نے یہ جملہ بولا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ قال زید، زید نے کہا. کیا کہا تھا اس نے؟ ان زیدن عالم کہا. اب اسی جو پہلے اس نے ادا کیا تھا اسی کو میں یہاں پر حکایت کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں کیا؟ حکایت. سمجھ آ گئی بات جانی؟ اچھا، جہاں پر ان اور ما بعد ان کی حکایت کرے قول کے ذریعے، وہاں ان پڑھیں گے. وقال اللہ انی معکم. اچھا، قال اللہ انی، خدا نے کہا. کیا کہا تھا؟ انی معکم. وہ یعنی خدا نے جو کہا تھا وہی ہم نے کیا کیا یہاں پر قول کے ذریعے حکایت کیا. فَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَهُ وَلَمْ تُحْكَ، اما اگر کہیں پر قول کے بعد واقع ہوں، فَإِنْ وَقَعَتْ یہ ان واقع ہو، بَعْدَهُ بعد قول، وَلَمْ تُحْكَ اور حکایت نہ کی جائے اس سے، تو لم تکسر، کیا کریں گے؟ کسرہ نہیں دیں گے اس کو. تقریباً یہ قول تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تین معنوں میں. ایک معنی متروک ہے. اچھا، قالب معنی تلفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم. قالب معنی تلفظ، منہ سے تلفظ کیا، اس لیے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر بھی حکایت نہیں. قال ظن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، گمان کے معنی میں. قالا پھر کیا ہے؟ قولنی، حکایت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ظن کے معنی میں ہو تو بقیہ شرائط ہو تو دو مفعولی کو نصب دیتا ہے. انشاءاللہ اس کی بات افعال مقاربہ میں آئے گی. اچھا، اگر یہ حکایت کے لیے ہو تو اس کا کیا ہے؟ مفعول جملہ ہوتا ہے. ٹھیک. اگر تلفظ کے معنی میں استعمال ہو تو یہ ایک مفعول، یعنی کیا ہے؟ ایک مفعولی ہو اور ایک مفعول مفرد کو کیا کرتا ہے؟ یہ نصب دیتا ہے. ایک مفعول مفرد جملے کو نہیں، ایک مفعول مفرد کو نصب دیتا ہے. فَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَهُ وَلَمْ تُحْكَ، اگر حکایت نہیں کی جائے لم تکسر، کسرہ نہیں دیں گے. جیسے اخص بالقول، اخص بالقول. اچھا، انک فاضل، اخص بالقول، میں قول کے ساتھ تمہیں خاص کر دیتا ہوں کیونکہ تو
فاضل ہو، ان کا فاضل. دیکھیں قول کے بعد آیا لیکن حکایت کے لیے نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پر ہاں ان کا پڑھیں گے، ان کا نہیں پڑھیں گے. ہاں ٹھیک. او حلت محل حال، یا حال کی جگہ پہ حلول کر رہی ہے، یعنی ان اپنے اسم و خبر سے مل کر حال بن جائے کسی کے لیے تو ان پڑھ لیں گے. قدرتہ وانی ذو عمل، وانی ذو عمل یعنی معاملا، ذو عمل، عمل یعنی امید، بتحقیق یعنی میں نے اس سے ملا، اس کی زیارت کی، درن حالی کی میں امید سے تھا. ذو عمل. اچھا بعد میں معاملن لا کر یہ سمجھا دیا کہ یہ حال ہے، منصوب ہے، حال واقع ہوا. یہ معاملن کیا سمجھا دیتا ہے؟ یہ حال ہونے کو سمجھا دے گا. یہ نہیں دیکھے منصوب ہوا، منصوب کیا واقع ہوتا ہے؟ حال واقع ہوا. اچھا جب حال واقع ہو تو آنا پڑھتے، اننا پڑھتے، آنا نہیں پڑھتے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آنا پڑھے تو تاویل مصدر ہو جائے گا. تاویل مصدر ہو کر معرفہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ تاویل کیا ہے؟ مصدر ہو کر معرفہ بن جاتا ہے. اچھا جب معرفہ بن گیا تو معرفہ حال واقع نہیں ہوتا، حال ہر وقت نکرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے جہاں پر حال واقع ہوگا ان پڑھیں گے تو جملہ حال بن جائے. ان پڑھ کر حال مفرد اگر ہو تو پھر وہ معرفہ بنتا، معرفہ حال واقع نہیں ہو سکتا. ان پڑھ لیں گے. وَكَسَرُوا إن إذا وقعت من بعد فعل قلبي علق بالله. کسرت دیا ہے نحویین نے ان کو جب یہ واقع ہو ان کیسے فعل کے بعد، کیونکہ وہ فعل قلبی ہو، افعال قلوب سے ہو. علق بالله جس کو تعلیق کیا گیا ہو لام کے ذریعے. کون سا لام؟ المعلقۃ، وہ لام جو تعلیق کے لیے سے ہو. تو کون سا لام تعلیق کر دیتا ہے؟ لام ابتدا، لام ابتدا یا لام قسم. کعلم انہ لذو تقی، دیکھیں علم انہ لذو تقی. اچھا علم کو تعلیق کیا لذو تقی کے لام کے ذریعے، تو یہاں کیا پڑھ لیں گے؟ آنا نہیں، ان نہ پڑھیں گے. وَكَذَا إِذَا وَقَعَتْ صِفَةً، اسی طرح اگر ان صفت واقع ہو تو بھی ان پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. وَكَذَا إِذَا وَقَعَتْ صِفَةً نَوْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ إِنَّهُ فَاضِلٌ، أَنَّهُ فَاضِلٌ نہیں، إِنَّهُ فَاضِلٌ. ٹھیک. اسی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جب رجل کے لیے صفت واقع ہوا، ان پڑھیں گے، ان نہیں پڑھیں گے، ان پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اچھا ایک وجہ یہ ہے کہ اگر انا پڑھے تو تاویل مصدر ہو کر کیا بنتا؟ معرفہ. معرفہ تو رجل کے لیے صفت نہیں بن سکتی ہے، معرفہ صفت واقع نہیں ہوتا. نکرہ کے لیے رجل نکرہ بعد والا معرفہ اس کے لیے صفت یہ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے کیا کریں گے؟ ان. ایک اور وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اسم ذات کے لیے اسم معنی صفت نہیں ہو سکتا ہے. اسم ذات کے لیے اسم معنی صفت نہیں ہو سکتا. او خبراً عن اسم باطن، یا خبر واقع ہو کسی اسم ذات کے لیے. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر خبر بنے کسی مبتدا کے لیے کہ وہ مبتدا اسم ذات ہوں تو کیا پڑھیں گے؟ ان. اگر اسم معنی کے لیے خبر ہو تو ابھی پہلے بتا دیا کیا پڑھیں گے؟ ان. اسم ذات کے لیے خبر واقع ہو تو ان پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان پڑھنے کی صورت میں تاویل مصدر ہو کر خبر بن جائے گا اسم ذات کے لیے. اسم ذات کے لیے مصدر خبر نہیں بن سکتا، اسم ذات کے لیے مصدر خبر نہیں بن سکتا. اسی وجہ سے کیا کریں گے؟ ان پڑھ لیں گے
جملہ خبر واقع ہوگا، جملہ اسم ذات کے لیے خبر واقع ہو سکتا ہے. او خبرا عن اسم ذات نہ ہو زید انہ فاضل. اچھا بس یہ کسی مبتدا کے لیے خبر واقع ہونے کی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ ان پڑھیں گے یا ان پڑھیں گے؟ ہاں کسی مبتدا کے لیے خبر واقع ہونے کی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ ان یا ان. دیکھیں گے وہ مبتدا کیسا ہے. اگر اس میں ذات ہے تو ان، اس میں معنی ہے، اس میں معنی کی صورت میں پھر دو صورتیں ہیں. وہ اس میں معنی اگر قول ہے دونوں جائز ہے، ان اور ان. اگر قول نہیں ہے دوسرا کوئی اس میں معنی ہے تو ان ہے. فَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ. اچھا یہ کتنے مورد ہوئے یہاں پر؟ اچھا ان پڑھنا ضروری ہے. کتنے موارد گن لیا ہم نے؟ اچھا ابتداء کلام، اچھا بدء صلہ، جواب قسم، قول کے ذریعے حکایت کر لے، اچھا حال واقع ہو، فعل قلب کے یعنی کیا ہے فعل قلب کے بعد واقع ہو، اس فعل قلب کو جس کو لام کے ذریعے تعلیق کیا ہوں. کتنے ہوئے؟ صفت واقع ہوں، خبر واقع ہوں اسم ذات کے لیے 8. حیث کے بعد بھی ان پڑھتے ہیں، کلا کے بعد بھی ان پڑھتے ہیں، حتی ابتدائیہ کے بعد بھی ان پڑھتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ واجب ہے نا، پھر کہاں جائز کی بات ہے؟ کیا بولتے یہ واجب والے موارد ہم گن رہے تھے، کہاں کہاں پر واجب ہے ان پڑھنا. اچھا فَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ إِذَا فُجَاعَةً أَوْ بَعْدَ قَسَمٍ لَا لَامَ بَعْدَهُ. اما اگر ان واقع ہو اذا فجائیہ کے بعد، وہ اذا جو فجائیہ کے معنی میں اچانک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا ان واقع ہو قسم کے بعد. کون سا قسم کے بعد؟ ایسا قسم جس کے بعد لام قسم یہ ذکر نہ ہو. اس قسم کے بعد اگر ان آ جائے تو فالحکم بوجہین نونی، یعنی حکم دونوں طریقوں سے کیا ہے روایت کی گئی ہے، جائز قرار دیا گیا ہے. دونوں طریقوں سے کیا ہے ہاں پڑھتے ہیں ان نبی ان نبی. اچھا کیا؟ اچھا لفظی معنی وہی جس کو روایت کی گئی. لا لام بعدہ فالحکم بالوجہین نمی. نمی یعنی دو طریقوں سے کیا ہے پڑھا گیا ہے. ہاں نہ ہو خرجت فاذا انک قائم، خرجت فاذا انک قائم انک قائم دونوں صحیح ہے. آنا پڑھ لیا تاویل مصدر ہو کر مبتدا بنے گا، اس کے لیے خبر خود اذا ہے. دیکھیں آنا پڑھنے کی صورت میں کیا ترکیب ہے اور انا پڑھنے کی صورت میں کیا ترکیب ہے. خرجت فاذا انک قائم اگر پڑھے، آنا تاویل مصدر ہو کر کیا بنے گا قیام کا ہوگا، قیام کا مبتدا ہوگا. اذا اس کے لیے اذا ظرف ہے. اچھا کیونکہ زمان یا مکان کا معنی دیتا، اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے. یہ اذا زمان کا معنی دیتا یا مکان کا معنی دیتا ہے. بعض زمان کے قائل ہے، بعض مکان کے قائل ہیں. اچھا دونوں صورتوں میں چاہے اس میں زمان ہو یا اس میں مکان ہو متعلق کی ضرورت رہے گی. متعلق سے مل کر کیا ہے یہ اس مبتدا کے لیے خبر، یہ مبتدا خبر جملے اسمیہ بن جائے گا. فاعل زائدہ ہے تزیین کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ تو ان پڑھنے کی صورت میں. ان پڑھنے کی صورت میں کیا ہو جائے گا
جملہ ہو جائے گا، اذا جملے کی طرف اضافہ ہو جائے گا اس صورت میں. ٹھیک. فیجوز کسرها على انها واقعة موقع الجملہ، پھر کی کسرہ دینا انکا قائم پڑے تو صورت میں کیا ہو جائے گا؟ انکا قائم جملے کی جگہ پر ہے، اذا جملے کی طرف اضافہ ہو گیا. پھر اذا کا متعلق فعل فاجات محذوف ہے، بعض کہتے ہیں فاجات محذوف کے متعلق ہے، اس کے لیے مفعول فیہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں خرجت کے لیے مفعول فیہ ہے. اختلاف نظریہ ہے اس میں. فیجوز کسرها على انها واقع موقع الجملہ وفتحها، جائز فتح بھی دینا. کس طرح پڑھی ہے؟ ان کا پڑھنے کی صورت میں تعویل مصدر ہو کر کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا. اذا اس کے لیے خبر ہے متعلق سے مل کر. وفتح على انها معولۃ، تعویل مصدر ہو کر مبتدا بن جائے گا. وکذا حلفت انک کریم انک کریم. اچھا اگر حلفت انک کریم پڑھ لیا، یہ تعویل مصدر ہو کر مقسم بہ ہو جائے گا، یعنی اس سے قسم کھا رہا ہے. اچھا وہ فعل قسم یہاں محذوف ہے، یہ حلفت اس فعل قسم کے سے خبر دے رہا ہے. انک کریم کیا بنے گا؟ تعویل مصدر ہو کر مقسمن، گویا کہ اس پہ قسم کھا رہا ہے. ٹھیک. اما اگر ان پڑھ لیا تو تعویل کی ضرورت نہیں ہے، یہ جملہ ہوگا، یہ جواب قسم ہے. یہ خود کیا بنے گا؟ جواب قسم. مع کونہا تلو فالجزا، یہ جار وجہین والا حکم فا جزا کے بعد آنے کی صورت میں بھی ہے، فا جزا کے بعد آنے کی صورت میں بھی جائز الوجہین والا حکم ہے. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه اگر فإنه پڑھ لیا تو جملہ جواب ہے. ٹھیک ہے. ان پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ تعویل مصدر ہو کر مبتدا ہو جائے گا، اس کی خبر محذوف. یہ جملے پھر جواب شرط بن جائے گا من کے لیے. دونوں صحیح ہے. یجوز کسرها، کسر دینا جائز ہے اس کو. انہ غفور الرحیم، من شرطیہ کے لیے یہ جواب ہے. اچھا یہ ان پڑھنے کی صورت میں پورا جملہ جواب شرط بن جائے گا. معلن مجزوم. یجوز کسرها علی معنی فهو غفور، اس معنی کے مطابق یہ نہیں، یہ خود جواب شرط ہے من کے لیے. فهو غفور کا معنی لے لیں گے، یعنی جواب ہو جائے گا یہ انہ غفور رحیم. اچھا وفتح علی معنی، اما اگر فتح دینا بھی جائز ہے فانہ، تو صورت میں اگر فتح دے دیا تو کیا ہوگا؟ فالمغفرۃ حاصلۃ، یہ تعویل مصدر ہو کر کیا ہوگا؟ مبتدا بنے گا. حاصلۃ اس کے لیے خبر، یہ مبتدا خبر جواب شرط، جواب شرط ہے من کے لیے جواب یہاں. جواز الکسر والفتح یضطرد فی کل موضع وقعت فیہ انہ، اور یہ جواز الکسر والفتح، فتح و کسر دونوں جائز ہونا، یہ اضطرادی ہے، کثرت سے استعمال ہوتا. ہر اس جگہ میں جہاں پر ان واقع ہو خبر ان قول، کسی قول سے خبر ہو، قول مبتدا ہو اس کے لیے ان خبر ہو. ٹھیک. ان قول وہ خبر ہاں قول، خبر بھی کیا ہو؟ قول ہو، یعنی اس قول کا مقول ہو خبر. وفاعل القولین واحد، اور دونوں قول کا فاعل ایک ہو. تو یہاں کیا کریں گے؟ ان بھی جائز ہے. ان خیر القول، بہترین قول کیا ہے؟ انی احمد اللہ، یعنی بہترین قول
منہ سے ادا کرنے والی بات کیا ہے؟ یہ جملہ ہے کہ انی احمد کہنا بہترین قول ہے. ٹھیک. اب یہاں دیکھیں انی پڑھو تب بھی صحیح ہے، انی پڑھو تب بھی صحیح ہے. کسی بھی بات سے اگر قول کے لیے خبر ہے، قول مبتدا ہے، بات والا اس مبتدا کے لیے مفعول ہے، مفعول نہیں ہے، مفعول ہے. اچھا عنوان اگر قول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان ہونا چاہیے. مبتدا کے حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو مبتدا کے لیے خبر ہے ان ہونا چاہیے. اگر مبتدا کے لیے خبر ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ ان. اگر قول کے لیے خبر ہے، قول کا یہ مفعول بنتا ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان. خیر القول انی احمد انی احمد. الکسر علی الاخبار بالجملہ. اگر کسرہ پڑھ لیا تو گویا کہ آپ نے جملے کے لیے خبر دے دیا، جملے کو خبر قرار دے دیا قول کے لیے. والفتح اما فتح بھی جائز لا تقدیر. اچھا خیر القول حمد اللہ، اس بنا پر کی مبتدا کے لیے خبر ہے، بعنوان مبتدا کے لیے یہ خبر ہونے کے اعتبار سے ان پڑھ لیں گے. دونوں صحیح ہے. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْوَجْهَانِ. اسی طرح دونوں وجہ جائز ہے. کہاں؟ اذا وقعت فی موضع التعلیل، یہ واقع ہو مقام تعلیل میں. کیا واقع ہو؟ ان مقام تعلیل میں تعلیل بیان کرنے کے لیے اگر استعمال ہو تو وہاں ان بھی پڑھتے ہیں ان بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک. اچھا وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْوَجْهَانِ اذا وقعت فی موضع التعلیل، اگر یہ ان واقع ہو مقام تعلیل میں. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. انہو هو البر الرحیم. اگر انہو پڑھ لیا تو یہ جملہ تعلیل کا معنی دے رہا ہے، جملہ مقام تعلیل میں ہے. اگر انہو پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تاویل مصدر ہو کر مفعول اللہ بن جائے گا ندعو کے لیے. یہ تاویل مصدر ہو کر کیا ہوگا؟ مفعول اللہ بن جائے گا. لہذا کیا ان بھی صحیح ہے ان بھی صحیح ہے. ٹھیک. اچھا جائز الوجہین کے موارد میں سے کچھ اور بھی ہیں. کہاں جا رہا ہے؟ ہاں یہ بحث مکمل ہو گئی. اچھا اما کے بعد بھی جائز الوجہین. اما لا جرامہ کے بعد اگر ان آ جائے تو وہاں پر بھی دو وجہ جائز ہے. حتی کے بعد بھی دو وجہ جائز ہے. حتی کے بعد اگر حتی کے بعد حتی کو جار یا عاطفہ قرار دے دیا تو ان. حتی کو اگر ابتدائیہ قرار دے دیا ان. بس اما لا جرامہ اور حتی کے بعد بھی جائز الوجہین ہے. ان پڑھ لے ان پڑھ لے دونوں صحیح ہے. کافی ہے میرے خیال میں.